چلیں گے بغداد شریف؟ دولو بھائی ٹاپک میں نے کیا رکھا تھا؟ اسلام سمجھو۔ آج ہم نفرت کرتے ہیں، اس لیے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایکسیڈنٹل کیس پڑا ہوا تڑپنے والا زمین پر انسان، اور حسان بھائی ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ نفرت تو ہم نے پیدا کر رکھی ہے صاحبو، نفرت تو ہم نے پیدا کر رکھی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ایک بات سن لیں، میں اپنے بھائی کی ایک بات کی تعظیم کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ محبوب الہی کی چوکھٹ ہے دلی میں۔ مزار شریف گئے ہو کبھی؟ کون کون گیا ہے محبوب الہی کیا؟ ماشاءاللہ، پرسنٹیج بہت کم ہے۔ دہلی میں مزار شریف ہے، ان کے روضے پر حاضری جا کے دینا انشاءاللہ۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بات کرتا محبوب الہی کے۔ کون ہے یہ؟ غریب نواز کے بیٹے خواجہ بختیار کاکی کے لاڈلے بابا فرید گنج شکر کے مرید اور ان کے خلیفہ صابر پاک کے پیر بھائی ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر کامل خواجہ بندہ نواز کے دادا پیر ہے۔ محبوب الہی ان کا ٹائٹل ہے۔ معلوم ہے کیسے دین پھیلاتے تھے؟ آج آپ کے سامنے تو پوری دنیا میں ہزاروں، ہندوستان میں مسجدیں ہیں، لاکھوں مسجدیں۔ ان کے دور میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا میرے بھائی، کہاں تھا؟ نا کے برابر تھا۔ معلوم ہے کیسے اسلام پھیلایا؟ جمنا ندی کے کنارے پر پہنچے تو ایک ہندو پنڈت کو دیکھا محبوب الہی نے۔ وہ کیا کر رہا تھا معلوم ہے؟ وہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو بابا نے پوچھا محبوب الہی سے، کہنے بابا جی کیا کر رہے ہو؟ بولے میں پنڈت ہوں، لوگوں کو نہلاتا ہوں، ہندو دھرم کا ہوں، لوگ ہمارے یہاں نہانے کے لیے آتے ہیں اور پھر ہم کو پیسہ دیتے ہیں، ہمارے چولہے جلتے ہیں، بچے بچیاں ہمارے پلتے ہیں۔ تو کوئی نہانے نہیں آیا؟ فرمایا محبوب الہی نے۔ تو اس ہندو پنڈت نے کیا کہا؟ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، یہ مٹکا مجھ سے اٹھتا ہی نہیں ہے، یہ جوان جوان پنڈت کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے لوگ نہا کے اشنان کر کے چلے جاتے ہیں، مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ محبوب الہی واپس آ گئے، اپنی خانقاہ میں آئے، اپنا حلیہ بدلا، پھر وہیں گئے اور جا کے بولے بابا مجھے نہلا دیجئے، مجھے اشنان کرا دیجئے، مجھے نہلا دیجئے۔ بولے نہا لو۔ جب نہا چکے نا محبوب الہی، کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ آپ نے اسے 10 روپے دیے۔ لگ رہا ہے آپ ہی نے دیے ہیں؟ ہاں ٹینشن ہے کہ 5 کی جگہ 10 کیوں دے دیے بھائی؟ ہاں چلے آئے، پھر دوسرے دن گئے، بولے نہ ہے مجھ کو، بولے نہلا دو، بولے بیٹھو۔ پھر اس نے ڈالا مٹکی میں، کئی پانی ڈالے، جو مٹی کا برتن تھا۔ پھر کتنے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ پھر آپ نے اسے 15 روپے، 20 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 30 روزانہ جاتے تھے، نہاتے تھے، اسے 20، 30، 40 اس وقت 750 پونے 800 سال پہلے اسے دیتے تھے۔ معلوم ہے ایک دن وہی پنڈت آپ کے خانقاہ کے حجرے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بڑی بھیڑ ہے۔ بھئی آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بابا محبوب الہی ہیں، ہم ان کے درشن کو، ان کی زیارت کو آئے۔ اور پنڈت جی نے کہا اگر کہو تو میں بھی ان کا درشن کر لوں۔ تو لوگوں نے کہا کر لیں، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، اور کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا، اور کر لیں میرے بابا کا درشن کر لیں۔ جیسے پنڈت جی اندر گئے، محبوب الہی کو دیکھا، بتی جل گئی۔ او یہ تو وہی ہے جو ہمارے یہاں کیا کرنے آتے تھے؟ اشنان کرنے، روز نہانے آتے۔ بولے بابا آپ وہی ہیں جو ہمارے ہاں روز نہانے آتے تھے، اشنان کرنے آتے تھے؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ بولے آپ تو اتنے مہان آدمی ہیں، اتنے لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے، پیروں کا دھون پینے والے، اتنے مہان شکتشالی انسان ہیں، آپ میرے ہاں نہانے کیوں آتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی ملاقات میں بابا آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی مجھ سے نہاتا ہی نہیں ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو تیرے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نظام الدین نہانے کے بہانے سے جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی ایک آدمی ایک اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہے تو بتاؤں میں آپ کو۔ اس کے بعد پنڈت جی نے کیا کہا بتاؤں؟ پنڈت جی نے کہا اوہو اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا، آئے ہائے نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا، اب بابا دیر نہ کیجئے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ آج پتہ چلا ہے کہ جب یہاں پر بوڑھوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے تو جوانوں کا کتنا خیال رکھا جائے گا۔ آج مجھے پتہ چلا ہے سب سے بہتر دین، اونچی بولو بھائی اونچی، سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ چلو کہ بغداد شریف کون کون ہاتھ اٹھا کے بولے
جتنے ہاتھ اٹھیں جلدی اٹھاؤ ورنہ واپس آؤ گے ایئرپورٹ سے. لیکن میں یاد رکھوں گا آپ سب کی محبتیں. اتنی گرمی میں آپ بیٹھے رہے. اگر میں غوث پاک کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی 20 دن کے بعد, اجازت دیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس میری ایک گزارش یاد رکھیے گا, اگر یہ میری ٹوپی بغداد کی نہیں ہوتی تو میں تمہارے قدموں کے نیچے رکھتا. وعدہ کرنا انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولنا اور حلال کھانا. ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. 10 سال تک جلسے مت کرنا. جلسوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, لیکن اگر سچ بول کر کے حلال کھا کے اپنے بچوں کو تم نے پال لیا تو ہر دن ان بچوں کو جلسے میں رہنے کا ثواب ملتا رہے. صحیح ہے. سب سے بہتر دین. ایک عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی. اگر میں عمر بن عبدالعزیز کی باتیں کروں گھنٹوں ہو جائے گا. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کیا بات تھی عمر بن عبدالعزیز کے اندر کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے؟ کیا بات تھی؟ کسی پرسنالٹی تھی. 20 ہاتھ تھے ان کے, 20 پیر تھے. نہ ان کا دل خشیت الہی خوف خدا میں لرزتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کا نام سن کے شیر بھی کانپتا تھا. اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو رزلٹ اچھا ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ نے اصول بنایا ہے, یہ ریئل بات ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ ان کی تربیت گاہ کیسی ہے. کون ہیں وہ جنہوں نے ان کو پالا؟ کون ہیں وہ لوگ جن کی یہ نبیرگان کہلائے؟ ایک ذات گزری ہے زمین پر جس کو حضرت عمر فاروق اعظم کہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے سبحان اللہ میرے بغیر کہے کہا. کوئی اور ہے جو ان کے نام پہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو. حضور نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں, جب نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کرنا. پھر بولے ہاتھ اٹھا کے سب سے بہتر دین اسلام. عمر فاروق اعظم. آج کے دور میں ایک سنسد جب نامنکن بھرنے جاتا ہے تو 100 گاڑیاں اس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں. صحیح ہے. 200 گاڑیاں اس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں. لیکن معلوم ہے آپ کو, معلوم ہے یہ عمر فاروق اعظم تھے. 1086 شہر فتح ہوئے تھے عمر فاروق اعظم کے دور میں. دنیا کی 2 بڑی سپر پاور حکومت, روم جسے اٹلی کہتے ہیں, ایران جسے مدائن کہتے ہیں, دونوں قلعوں پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا. تو دور تھا عمر فاروق اعظم کا. سب سے زیادہ اسلام اگر ترقی پایا ہے کسی کے دور میں تو عمر فاروق اعظم کے دور میں. اتنا بڑا بادشاہ, میں چپکے سے ایک بات کہتا ہوں, اسے یاد کرنا. اتنا بڑا بادشاہ راتوں کو مدینے میں اپنا حلیہ بدل بدل کے مدینے میں لاٹھی لے کے چلا کرتے تھے. اکیلے چلتے تھے, اپنے چہرے کو بند کرتے, پگڑی باندھتے اور لاٹھی لے کے چلتے تھے مدینے میں. دروازے پر کان لگا کے غور کرتے, دیکھیں کوئی بچہ تو نہیں رو رہا ہے, بیمار ہوگا. کوئی بوڑھا تو نہیں رو رہا ہے, بھوکا ہوگا. کوئی عورت تو نہیں رو رہی ہے, ڈیلیوری پوزیشن میں ہوگی. عمر فاروق اعظم کان لگا لگا کے مدینے کے ہر گھر کے دروازوں کے قریب سے گزرتے تھے. ایک دن ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے, اندر سے 2 آواز آئی, ایک ماں کی ایک بیٹی کی. مشہور بات ہے, ماں نے کہا اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کیا کہا؟ ایک آدمی بولے کیا کہا؟ ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کہا دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا. کوئی ایک آدمی جلدی بولے عمر کہاں ہے؟ بولو بھائی. وہی دروازے پر کھڑے بابا, وہیں دروازے پر کھڑے ہیں جہاں یہ اندر باتیں ہو رہی ہیں. وہ کان لگایا تھا, اندر آواز آئی, عورت نے کہا اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کہا کس نے منع کیا؟ عمر نے منع کیا. تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اب دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اچھا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو, اونچی بولو, عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے خدا دیکھتا ہے. اس میں نہیں کا تصور ہی نہیں, خدا ہی تو دے جو ہر جگہ دیکھتا ہے. یہ بتائیں آپ یہاں پر ہیں, آپ کو خدا دیکھ رہا ہے؟ آپ نیک کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے خدا دیکھ رہا ہے. برا نہ مانے ایک بات کہوں, جب کمرے میں جاتے ہیں پردے بند کر دیتے ہیں, کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں, کمرے میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوتا, اس وقت موبائل ہاتھوں میں ہوتا ہے. پھر رات کے 3-3, 4-4 گھنٹے تک جب گانے بجانے میں ہم بزی ہوتے ہیں تو کیا اس وقت خدا ہمیں نہیں دیکھتا؟ بولو بھائی, ہاں دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت بھی خدا دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب سارے گناہ خدا ہی کی موجودگی میں ہوتے ہیں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کیسا عقیدہ ہمارا ہے. ہم وہابیہ دیابنا کی بات نہیں کرتے, ہم آپ کی بات کریں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اسے دیکھ رہے ہیں. حسان بھائی وہ سارے گناہ حضور کے سامنے کرتا ہے. یا تو ہمارا عقیدہ کمزور ہے یا ہماری ڈھٹائی ہے کہ اگر دیکھتے ہیں تو دیکھنے دیجئے.
معاذ اللہ رب العالمین، کون بچائے گا؟ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، دعا کرو یہ ایمان ہمارا تنہائی میں غالب رہے۔ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اللہ ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے۔ بولو، اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے، اللہ ہماری عقلوں کو، شعور کو، خیالات کو پاک کر دے۔ آمین کہہ دو۔ تنہا ہو تب بھی خدا دیکھتا ہے۔ لڑکی نے کیا کہا؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، خدا عمر نہیں دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو دروازے پر نشان لگایا اور واپس آ گئے۔ صبح کو پولیس بھیج کر کے ماں بیٹی کو بلوا لیا اور بٹھا لیا دربار میں، بڑے بیٹھو۔ لڑکی بیٹھ گئی، ماں بولے ڈر گئے، بولے پتہ نہیں کیا کیس ہے بھائی، کیا جرم ہے؟ بولے بیٹھو۔ اپنے 4 بیٹوں کو عمر فاروق اعظم نے بلا لیا۔ کتنے بیٹے تھے؟ اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو۔ 4 بیٹوں کو بولے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ جب لائن سے بیٹھ گئے تب عمر فاروق اعظم نے کہا اے بہن سن، جھوٹ نہ بولنا میرے سامنے، سچ بتانا صبح کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ عورت نے کہا کہ حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی، یہ بات میں نے کہی تھی، دودھ میں پانی ملا دو۔ اچھا یہ کس نے کہا دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ تو لڑکی نے کہا کہ حضور یہ بات میں نے کہی۔ پھر عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اچھا یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملاؤ؟ کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ اچھا عمر فاروق اعظم نے کہا پھر یہ کس نے کہا؟ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا حضور یہ بات اللہ نے مجھ سے کہلوائی، یہ بات میں نے کہی۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے اور روتے روتے آپ نے فرمایا بیٹی قریب آ، اسے قریب کیا، پھر اپنے بیٹوں کی طرف مائل ہوئے اور فرمایا میرے 4 بیٹوں تم ہو، 3 بیٹوں اسلامی نقطہ نظر سے اپنی شادیاں کرنا، لیکن تم 4 میں سے ایک سے گزارش ہے ایک شادی میری مرضی سے کر لو، ایک شادی تم 4 میری مرضی سے کر لو، 3 شادیاں اپنی مرضی سے کرنا۔ ایک بیٹے نے کہا کیوں، کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی بیٹی کی؟ آپ نے فرمایا میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بولنا نہیں، میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ کہا جو لڑکی خدا سے اتنا ڈرتی ہو اس کی آنے والی اولادیں اللہ کا ولی بن کے پیدا ہو۔ اتنا سننا تھا، ایک بیٹا آگے بڑھا کہا ابو اگر اس لڑکی کا کریکٹر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر میں تیار ہوں، اس لڑکی کو میرے نکاح میں دے دیجیے۔ عمر فاروق اعظم نے گواہان کی موجودگی میں اسی محفل میں لڑکی کو اپنی بہو بنایا اور اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی بیوی بنا کے پیش کیا۔ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ یہی وہ مبارک رشتے تھے، یہی وہ دونوں مبارک میاں بیوی تھے۔ ان کی تیسری نسل جب پیدا ہوئی اور جب بڑی ہوئی تو دنیا اسی کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اللہ، کیا مطلب؟ تربیت اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں، دین سے آگاہی ہوتی ہے۔ ماں کا نام تھا خیزران، اچھی تربیت گاہ تھی۔ لڑکی پیدا ہوئی زبیدہ۔ تھک گئے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، مجھے بہت اچھا لگا۔ لڑکی کا نام تھا زبیدہ اور لڑکی کو پالا تو اللہ کا نام لے کے خیزران نے۔ خیزران کون ہے؟ حضور کی پیدائش کی جگہ پر گئی، اس نے کہا حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ کہا اس گھر میں پیدا ہوئے۔ اندر گئی، اس گھر میں کہاں پیدا ہوئے؟ کہا اس جگہ پر پیدا ہوئے۔ کئی کلو سونے کا مسلح بنوایا اور حضور کی پیدائش کی جگہ پر اسے بچھوا دیا۔ نام تھا خیزران، تربیت اچھی تھی۔ بیٹی پیدا ہوئی، داماد کا نام تھا ہارون رشید۔ تاریخ پڑھے ہوتے تو سبحان اللہ کہتے۔ ہارون رشید عباسی نسل کا بڑا بادشاہ۔ میں ہر آل عباس کو نہیں مانتا، ہر آل امیہ کو بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ یہی ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ جن کے دور میں سادات پر ظلم ہوئے ہیں میں ان کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ ہارون کو اس لیے ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ہارون علماء نواز تھا، محدثین سے محبت کرتا تھا۔ ہارون رشید کی مزار شریف فلسطین میں ہے، اس کی بیوی کی مزار شریف کرخ محلے بغداد میں ہے، میں نے کئی مرتبہ حاضری دی ہے۔ زبیدہ اس کا نام تھا۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی تربیت کا اثر لے کے بڑی ہوئی۔ جب بڑی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کو خواب میں دیکھا اس کی سہیلی نے، باتیں ختم، مجھے جانے دیجئے، آپ اسلام اپنے گھر لے کے جائیے گا، لیکن وعدہ کیجئے کل سے سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھائیں گے انشاءاللہ۔ بولے اسلام کو بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے پر پابندی ہے، ہم تو اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے نا بھائی،
اب تو وضو بنا کے ہم لوگ 6-6 گھنٹے چلتے. پوچھو ہمارے ساتھ میں بھائی ہمارے اشرف بھائی ہیں 8-8 گھنٹے تک باوضو بیٹھے ہیں, گاڑیوں پہ چل رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز پڑھنے پر پابندی لگ جاتی. اللہ اکبر. میں گزارش کرتا ہوں اپنے محلے کی مسجد کو آپ آباد کر لو اور اپنے گھروں کے دسترخوان پر حلال رزق لے کر کے آؤ. واصف علی واصف کہتے ہیں جس کے دسترخوان سلامت ہیں اس کی نسلیں سلامت ہیں. ہاں, یہی لڑکی جب انتقال کر گئی جس کا نام تھا زبیدہ, خواب میں سہیلی نے پوچھا ہے زبیدہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا, بتاؤں؟ ہاتھ اٹھائیں, وعدہ کرو بتاؤ گے بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. کل کے کل چائے پینے کے ارادے سے کسی ہوٹل میں مت جانا, چائے پلانے کے ارادے سے جانا اور ان باتوں کو بتانا. انشاءاللہ بولو. چراغ سے چراغ جلاؤ, تھوڑی سی محنت کرو, محنت کرو. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں سب لوگ ماشاءاللہ اتنی بڑی بھیڑ جمع ہے. ہاں حضور کے عاشقوں کی, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سب سے بہتر دین, سب سے بہتر دین. کیسا اسلام, کیسا اسلام. زبیدہ کے انتقال کے بعد معلوم ہے اس کی سہیلی نے کہا اے زبیدہ کدھر ہے, اور جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے, پکڑی گئی کہ بخش دی گئی. زبیدہ کی آنکھ میں آنسو آ. زبیدہ کہتی ہیں جب فرشتے میری روح کو لے کر کے اللہ کے حضور گئے, حسن بھائی اللہ کے حضور گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا میرے مولا میں تیری بندی ہوں. اللہ نے کہا کہ تو میرے دوست بہلول دانا سے بڑی محبت کرتی تھی. نام سنا ہوتا تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی ہے بہلول دانا. چلیں گے ان کی مدار شریف پر. بولو بھائی, بغداد شریف میں ماشاءاللہ شونیزیہ محلے میں ان کی مدار شریف ہے. اللہ نے کہا تو اے زبیدہ بہلول دانا سے تو نے محبت کیا تھا؟ بولے میرے مولا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا تو نے بہت پیسے خرچ کر کے, بہت پیسے خرچ کر کے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں. تو زبیدہ کہتی وہ بھی تیری توفیق سے. اللہ نے کہا تو اپنی سہیلیوں غریب تھیں ان کی پرورش کرتی تھی, یتیم بچوں سے محبت کرتی تھی, درود پڑھ کے راتوں کو سوتی تھی, قرآن سے تجھے بڑی محبت تھی. اے زبیدہ یہ بتا تیری جو بیوہ سہیلیاں تھیں تو ان کی بڑی خبر گیری کرتی تھی؟ تو زبیدہ کہتی ہیں میں نے کہا اے میرے مولا سب تیری مرضی سے میں کرتی تھی, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. اللہ نے کہا سن زبیدہ تیری ساری نیکیاں یہ رکھی ہوئی ہیں, آج ان میں سے کوئی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی, کوئی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. میں نے کہا میرے مولا پھر کیا میں جہنم میں جاؤں گی؟ آواز آئی ٹھہر زبیدہ. اب میری بہنوں میری ماؤں سننا ان باتوں کو. آواز آئی ٹھہر زبیدہ. ایک دن دوپہر کا وقت تھا, ظہر کی اذان ہونے والی تھی, تو اپنے محل میں تھی اور تیرے سر کے دوپٹے تھے نا, دوپٹے وہ سب کے زمین پہ رکھے, تیرے بھی تیری سہیلیوں کے دوپٹے زمین پہ رکھے تھے, سب کے سر کھلے ہوئے تھے اور بڑی اٹکھیلیاں ہنسی مذاق کی فضا قائم تھی. اللہ کہتا ہے کہ اے زبیدہ سب ہنسی مذاق کر رہی تھی. ان کا جو محل ہے حضور غوث پاک کی مزار شریفہ سے تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے روضے کے قریب ہے. اللہ کہتا ہے سن, ظہر کی اذان کی آواز آئی, کسی سہیلی کے سر پہ دوپٹے نہیں اور تیرے بھی سر پہ دوپٹے نہیں تھے. تو نے کیا کیا؟ اپنے دوپٹے فوراً اٹھا کر کے تو نے اپنے سر پہ رکھ لیے, اپنے سر پہ رکھ لیا. اور سر پہ رکھنے کے بعد تو نے کیا کہا؟ اے میری سہیلیوں خبردار بولنا نہیں, اپنے اپنے دوپٹے اپنے اپنے سروں پہ رکھو, اذان ہو رہی ہے اذان کا احترام کرو. بس دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. سہیلی نے کہا پھر؟ تو زبیدہ کہتی ہے اللہ نے کہا اے زبیدہ بس تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی. آئے کیا مطلب؟ تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں, ان کو اسلام سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. صاحبوں کوئی ہندو دوست ہو تو اس کے سامنے آپ حرام کی باتیں کرو گے تو وہ اسلام سے دور ہو جائے گا. حلال کی باتیں کرو گے تو تمہاری حلال کی رقم سے اگر وہ ایک چائے پیے گا تو حلال نور جا کے کفر کے حرام خون سے فائٹ کرے گا, اور حرام خون کا ساتھ دینے والا شیطان ہے, حلال خون کا اگر کوئی سپورٹر ہے تو رحمان ہے. خود فیصلہ کرو کہ جیت کس کی ہوگی. سب سے بہتر دین, وعدہ کرو انشاءاللہ اس اسلام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ہاں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے قریب میں کوئی ہو تو اسے حلال کھلاؤ,
وہ اسلام کو سمجھے. بڑی پریشانیوں کے دور سے ہم سب گزرتے ہیں. مشکل کام ہے فلائٹس پہ سفر کرنا, ٹرینوں پہ سفر کرنا, اس لباس میں بہن بیٹیوں کو نقاب میں لے کے سفر کرنا. لیکن ہم سب انشاءاللہ اسلام کے اصول کی بنیاد پر, اگر بزرگوں کے وہ اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم تک ملا ہے, اگر اس پر قائم رہے تو انشاءاللہ ایک نیا ماحول پورے ملک میں نظر آئے گا. کوئی ہے جو ایک نعرہ لگائے؟ کھڑے ہو کے بھائی, کھڑے ہو کے. یہ بھائی دیکھو ایسا ہے, یہ شعبان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آصف بھائی 2-4 منٹ اور بول دیجئے. تو میں چاہتا ہوں کہ نا اصل میں لوگ تھک گئے ہیں بھائی, اوب گئے, جانے دیجیے مجھ کو. نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں.